روشنی کا ہے نہ اندھیرے کا ہے، جو بھی مسجد میں آ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، چاہے وہ دن کو آئے یا رات کو آئے، روشنی میں آئے یا اندھیرے میں آئے، میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو نور تامہ کی خوشخبری سنا دو۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، خواہ وہ دن کو آئے یا رات کو آئے، روشنی میں آئے یا اندھیرے میں آئے، ہمارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن مسجد میں نماز کے لیے آ جاتا ہے، تلاوت قرآن کے لیے آتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اتنا خوش قسمت انسان ہوتا ہے اور اتنا بڑا رب کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے۔ فرمایا وہ انعام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت میں وہ ڈبکی لگا رہا ہوتا ہے۔ کون؟ جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، جو مسجد میں دن کو آئے یا رات کو آئے، نماز تہجد کے لیے آئے یا نماز عشاء کے لیے آئے، سرکار فرماتے ہیں وہ رب کی رحمت میں ڈبکی لگا رہا ہوتا ہے۔ اب دوسرے مقام پر ہمارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رات کو آتا ہے، اندھیرے میں چل کے آتا ہے، وہ نماز عشاء کے لیے آئے یا تہجد کے لیے آئے یا نماز فجر کے لیے آئے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اندھیرے میں چل کے آتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے خوشخبری ہے، فرمایا کہ اسے خوشخبری سنا دو نور تامہ کی۔ اب یہ نور تامہ ہے کیا چیز؟ فرمایا کہ یہ دنیا کا اندھیرا، جو دنیا میں اندھیرے میں چل کے مسجد میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ کل قیامت کے دن کے اندھیرے کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور اس نور تامہ کو اس کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن اپنے شہر میں داخل ہوتا ہے، اپنے شہر میں داخل ہو کے اپنے گھر میں اتنی جلدی نہیں پہنچتا، فرمایا کہ جب بندہ نور تامہ کی بشارت لے لیتا ہے، جس کو نور تامہ مل جاتا ہے، جو اندھیرے میں دنیا میں نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد میں اندھیرے میں چل کے آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جنہیں نور تامہ ملتا ہے، فرمایا یہ نور تامہ قیامت کے دن کے اندھیرے کو دور فرما دے گا، اور قیامت کے دن کا اندھیرا اس کے قریب نہیں آئے گا، اور اس نور تامہ کی روشنی میں وہ بندہ جنت میں اپنے محل میں جلدی پہنچ جائے گا۔ وہ جنت ادنا جنتی کی جو جنت ہے، جتنی زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے، اس سے 10 گنا بڑی وہ ادنا جنتی کی جنت ہوتی ہے، اور اس جنت کے اندر اس کا ایک محل ہوتا ہے۔ اب فرمایا کہ جس کو یہ نور تامہ مل جاتا ہے، وہ اس نور تامہ کی روشنی پہ وہ جنت میں اپنے محل میں پہنچ جائے گا۔ اب ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پل صراط کے قریب کھڑے ہو کے رو رہے ہوں گے، اور اتنا رو رہے ہوں گے کہ ان کا پسینہ، اور یہ پل صراط کا رستہ عبور کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ کہیں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیں النار، یہ جو جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ہمیں اس سے ڈر لگ رہا ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے جائیں گے تو جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ آگ کا کہیں گے، ہمیں جہنم کے شعلوں سے ڈر لگ رہا ہے، نیچے جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور وہ پل صراط جو تلوار سے تیز ہے اور بال سے بھی باریک ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ گزر جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں جہنم کے شعلوں سے ڈر لگ رہا ہے، ہم کیسے گزریں؟ اب سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ جس وقت دنیا میں تم دریا اور نہر کا رستہ عبور کرتے تھے تو کیا طریقہ تھا؟ تم دریا کو کیسے عبور کرتے تھے؟ لوگ کہیں گے کہ ہم کشتی میں بیٹھتے تھے، کشتی میں بیٹھ کے ہم دریا کا رستہ عبور کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کشتی کا سفر کتنا آسان ہوتا ہے، کوئی دھچکا نہیں لگتا اور بندہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت لوگ کشتیوں کا نام لیں گے تو قیامت کے دن پل صراط کے قریب دنیا کی ہر مسجد پیش کی جائے گی، جو مسجد
جس کا نمازی ہوگا، جس بندے کا جس سے رشتہ ہوگا، جس مسجد سے تعامل کیا ہوگا، جس مسجد میں نماز پڑھی ہوگی، جس مسجد میں تلاوت قرآن کی ہوگی، جس مسجد میں ذکر و اذکار کیا ہوگا، جس مسجد کی صفائی کی ہوگی، ہمارے محبوب آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوگا، جس کا تعلق جس مسجد سے ہوگا، وہ قیامت کے دن پل صراط کے قریب اپنی اس مسجد کو پہچانے گا۔ جب مسجد کو پہچان لے گا تو اس کا دل لگ جائے گا، اور جہنم کے شعلوں سے جو اس کو ڈر لگ رہا تھا وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس اپنی مسجد میں بیٹھے گا۔ تو یہ مسجد کل قیامت کے دن پل صراط کا رستہ عبور کرا کے جنت میں چھوڑ کے آئے گی۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مسجد کشتیوں کی طرح پیش کی جائے گی، دنیا میں جو جس طرح کی مسجد ہوگی۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مسجد تجھے قیامت کے دن پل صراط کا رستہ عبور کرا کے جہنم کے شعلوں سے محفوظ رکھ کے تجھے جنت میں تمہارے محل میں چھوڑ کے آئے گی۔ اب دیکھو کہ یہ کتنا بڑا سہارا، قیامت کے دن کا سہارا، یہ کوئی معمولی سہارا تو نہیں، اور وہ بھی پل صراط کے رستے کا سہارا، اور یہ ملے گا تو جنت اور نماز کے صدقے ملے گا، مسجد کے صدقے ملے گا، مسجد سے محبت کے ذریعے ملے گا۔ اگر دنیا میں آج مسجد سے پیار کیا ہوگا، آج دل مسجد سے لگایا ہوگا، تو یقیناً رب ذوالجلال قیامت کے دن جہنم کے شعلوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اینا جیرانی اینا جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے ہمسائے کدھر ہے۔ ہمارے محبوب آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت رب تعالیٰ یہ بار بار فرمائے گا اینا جیرانی، میرے پڑوسی میرے ہمسائے کدھر ہیں، تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ آپ تو رب العالمین ہے، عرش الحاکمین ہے، بھلا آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے محبوب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں میرے پڑوسی وہ ہیں جو دنیا میں نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے، جو مسجد میں تلاوت قرآن کرتے تھے، جو مسجد میں ذکر و اذکار کرتے تھے، جو مسجد میں نماز پنجگانہ ادا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں جو دنیا میں مسجد سے رابطہ رکھتا ہے وہ میرا پڑوسی ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ فضیلتیں سرکار نے بیان فرمائی ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے وہ گھر سے مسجد سے نکل جاتا ہے، وہ گھر میں پہنچتا ہے، اپنے کاروبار میں جاتا ہے، اپنے کھیتوں میں پہنچتا ہے، اپنے جانوروں کے پاس جاتا ہے، وہ اپنے دنیا داری کے نظام میں مصروف ہو جاتا ہے، مگر اس بندے کا دل جو ہے وہ مسجد میں رہتا ہے کہ کب ظہر کی اذان ہو اور میں مسجد میں جاؤں، کب نماز عصر کی اذان ہو میں مسجد میں جاؤں۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کا دل مسجد سے لگا ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ جب بڑوں کے تاج اتر چکے ہوں گے، بڑوں کے تاج اتر چکے ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کو پروٹوکول اور تاج عطا فرمائے گا جس بندے کا دل مسجد سے لگا ہوگا۔ اب یہ کوئی کام زیادہ وزنی نہیں ہے، بندہ اپنے آفس میں بیٹھا ہے، اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے رزق حلال کما رہا ہے، ہمارے محبوب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس بندے کا دل مسجد سے لگا ہوگا، جس بندے کی سوچ مسجد میں ہوگی کہ میں مسجد میں جا کے نماز ادا کروں، اب ہمارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس بندے کا دل مسجد سے لگا ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمائے گا اور اپنے رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا۔ جب بڑوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، بڑے رو رہے ہوں گے، مگر ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کا دل مسجد سے لگا ہوگا اللہ رب العزت اس کو خصوصی پروٹوکول اور ایک اجر عطا فرمائے گا کہ وہ قیامت کے دن بھی پروقار طریقے سے ٹہلتا ہوا نظر آئے گا اور اپنی آخرت کا سفر بڑے اطمینان سے طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے تندرستی دی ہے اور بلا عذر مسجد میں نہیں آتا، اب اس سے سرکار نے سخت ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب میری امت کے یہود سے ملو تو انہیں سلام نہ کرنا،
اب ہمارے نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی امت کو امت اسلامیہ سمجھا، آپ کی امت کے یہود لوگ کون ہیں؟ ہم نے یہودی تو انہیں سمجھا جو عیسائیوں کے مقابلے میں اہل کتاب ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں جس وقت یہ سوال کیا گیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ بھی یہود ہیں۔ فرمایا کہ وہ جب اذان کی آواز سنتے ہیں اور بلا عذر مسجد میں نہیں آتے، ہمارے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے یہود لوگ ہیں، جب تم ان سے ملو تو انہیں سلام نہ کرنا۔ اب دیکھو یہ کتنی سرکار کی ناراضگی کہ جو یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے، میرا